صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. 5 باتیں بتاتا ہوں. پوری دنیا میں ڈپریشن ہے, پوری دنیا میں, اور 80% دنیا کی آبادی ڈپریشن کے لیے اینٹی ڈپریسو کھاتی ہے. ڈپریشن کو اردو میں کتاب و کہتے ہیں سنت مایوسی. پدائی بیت الحکمہ. ڈپریشن کو کیا کہتے ہیں؟ اور سچ بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں یار مجھے بڑا ڈپریشن ہو گیا ہے. مایوسی کیا ہے؟ مایوسی کیا ہے؟ مایوسی کیا ہے؟ اور کتنے فخر سے بندہ کہتا ہے میں آج کل ڈپریشن میں ہوں, میں آج کل. اچھا وہ یہ کہتے ہوئے اس کو شرمندگی ہو رہی ہے, ندامت. مطلب کیا ہے ڈپریشن کا؟ جو گوگل سے سرچ کر لو, میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. ڈپریشن کیا ہے؟ مایوس, اداس, غمزدہ, فکر مند. اور کتنے فخر سے آگے کہتا ہے میں تو اینٹی ڈپریسو کھاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ رب نے کہا مایوسی گناہ ہے, اور وہ فخر سے آگے بتا رہا ہے مجھے 7 سال ہو گئی ہے, 10 سال ہو گئے ہیں, 12 سال ہو گئے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں ڈپریشن میں ہوں. بتاؤ جو بندہ 12 سال سے گناہ میں ہے, کیا اس کی روح کو سکون مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ, خبردار, تمہارے دلوں کا چین اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کے. اور سچ بتاؤ جو لوگ اینٹی ڈپریسو میں اپنا چین ڈھونڈ رہے ہیں مل پائے گا؟ واللہ جنہوں نے یہ اینٹی ڈپریسر بنائی تھی نا ان کو بھی سمجھ آ گئی. وہ کہتے ہیں اس سے ٹھیک نہیں ہوتا بندہ, اس سے صرف سینسلیس ہوتا ہے, اس سے صرف. میرے محترم بھائیوں, مایوسی کا علاج پوری دنیا میں صرف اچھی باتیں ہیں, صرف. اور جو اچھی باتیں کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سائیکائٹرسٹ. جو کس سے علاج کرتا ہے؟ باتوں سے, لفظوں سے. وہ اس ڈپریشن والے مریض کو کیا دیتا ہے؟ اچھی باتیں. اور اس کائنات میں سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ فَإِنَّ خَيْرِ حدیثی کتاب اللہ. بتاؤ اللہ سے بڑھ کے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں, آج یورپ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ دنیا سے 80% اگر ڈپریشن ختم کرنا چاہتے ہو تو صرف اچھی باتیں کرو. صرف. ذرا سچ بتاؤ اسلام نے کیا کہا جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو ملے تو کیا کرے؟ What is the meaning of السلام علیکم؟ تم پر سلامتی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پیس. کیا کہتے ہیں؟ پیس. اور آج پوری دنیا اپنے اپنے ملکوں میں کیا چاہتی ہے؟ پیس. اور یہ پیس کہاں سے ملنا تھا؟ اسلام کس سے نکلا ہے؟ سلم سے. اور سلم کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی. اور سلامتی کو کیا کہتے ہیں؟ اور میرے محترم بھائیوں یہ ملنا ہی ملنا ہے. اور اسلام نے دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں جانا ہی صرف یہ دیکھو کہ میرا کیا کردار ہے. اس نے تو جانا ہی جانا ہے. کسی کو اگر بلڈ پریشر کے ساتھ ڈپریشن ہے نا, اللہ کی قسم ایک نسخہ دینے لگا ہوں, صرف 50 لوگوں کو سلام کرو, صرف 50 لوگوں کو. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام. سلام کو
اور آج ہمارے گھروں میں، کتاب و سنت کا دائی ہمارے بیت بازاروں میں الحکمہ۔ کتنے لوگ سلام کرتے ہیں؟ اچھا، چاہتے سارے 30 ہیں، سارے چاہتے کیا ہیں؟ لیکن کس سے چاہتے ہیں؟ اسلام سے کہ دوائیوں سے؟ دوائیوں سے چاہتے ہیں میرے گردے ٹھیک ہو جائے، میرا جگر ٹھیک ہو جائے، میرا پیتا ٹھیک ہو جائے، میرا پورا جسم ٹھیک ہو جائے۔ جو بندہ کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور ساتھ دوسرا جملہ کیا بولتا ہے؟ ورحمت اللہ۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ میرے محترم بھائیو، رحمت کا مطلب ہے جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے تمہاری کو ضرورت پوری ہو جائے۔ رحمت کا مطلب کیا؟ ہم کہتے نہیں مجھ پہ اللہ کی پڑی، یعنی میری جتنی ضروریات کی ساری رب پوری کر رہا ہے۔ ایک تیسرا لفظ بھی بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وبرکاتہ۔ برکات کس کی جمع ہے؟ برکت کی۔ اور برکت پتہ کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں جتنی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اور اس کے بعد کچھ بچ جائے، جو بچا ہے اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو دنیا کو سب سے زیادہ چاہیے کیا تھا؟ پیس۔ کتنا؟ جتنی تمہاری ضرورت تھی اتنا، اور اس کے بعد پیس کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا۔ جب میں اپنے بھائی کو کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو نا اردو میں سمجھو۔ آپ ایک بندے کو جا کے کہتے ہو کہ اللہ تمہیں سکون دے، اور اتنا دے جتنی تیری ضرورت ہے، اور وہ ضرورت پوری ہو جائے اور اس کے بعد کچھ باقی بچ جائے، سینے سے ٹھنڈ پائے گی کہ نہیں پائے گی؟ آج سلام کر کے کس کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ سلام پتہ ہے کس نے سکھایا تھا؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو رب نے سکھایا تھا۔ ہم بیمار پتہ ہے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے وہ سارا دین چھوڑ دیا۔ میرے محترم بھائیوں، بیماری سے بچنا چاہتے ہو نا، 5 کام کرو۔ سب سے پہلا کام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت زندگی لے کے آئے ہیں نا، اس کو سمجھو، اس کو سمجھو وہ ہے کیا۔ آج پوری دنیا اس زندگی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور جن کے گھروں میں پڑی ہوئی ہے ان کو توفیق۔ سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ اور ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے قرآن، لیکن سچ بتاؤ، کیا ہم نے کبھی 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے یہ جاننے کے لیے قرآن پڑھا کہ یار میری اس پرابلم میں قرآن مجھے کیا انسٹرکشن دیتا ہے؟ یورپ میں قرآن کو کہتے ہیں انسٹرکشن بک، ریزولوشن بک، ہیومن بکلیٹ۔ جیسے موبائل خریدتے ہیں نا، اس کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے جس کے اندر ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بکلیٹ دیا، وہ قرآن ہے۔ میرے محترم بھائیوں، چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں، آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اس کا قرآن اثر کرے گا جو باعمل ہوگا۔ سنا ہے نا؟ کہتے ہیں نا لوگ کہ باعمل جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں دل پہ اثر کرتی ہیں۔ میں ایک نئی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، باعمل لوگوں کی باتیں عمل نہیں کرتی، بے عمل کی بھی عمل کرتی ہیں۔ آپ کو اگر کوئی گدا گاڑی، کھوتا ریڑھی جو چلاتا ہے، وہ شخص گالی نکالے تو آپ کے جسم پہ افیکٹ کرتی ہے؟ افیکٹ کرتی ہے؟ کوئی گالی دے تو میرے جسم میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ یہ جو 12 تبدیلیاں بتائی گئی، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ باعمل ہے۔ اس کی گالی ہمارے دل پہ اثر کیوں کر گئی؟ اس نے گالی نکالی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میرا چہرہ سرخ ہو گیا، میرا جسم ہیجانی کیفیت میں آ گیا، سانس کتاب و پھولنے لگا۔ سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ وہ باعمل ہے۔ اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟
بتاؤ کیوں ہوا؟ کیونکہ گالی کی سمجھ آئی ہے، گالی کی سمجھ آئی۔ جس کی بات سمجھ میں آتی ہے نا وہ اثر کرتی ہے، اور جس کی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ اثر۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہر تراویح میں الحمد سے لے کے والناس تک پڑھا، پر سمجھ ہے میرے محترم بھائیوں صرف ایک آیت پڑھو، صرف، لیکن سمجھ کے پڑھو تو میرا رب اس میں مجھے کہنا کیا چاہتا ہے۔ سائنس کہتی ہے ہم جو بولتے ہیں نا اس کا ایک امیج بنتا ہے، ایک کلر بنتا ہے، ایک ڈیپتھ بنتی ہے، ایک فریکوینسی بنتی ہے، ایک اورا بنتا ہے جو لفظ منہ سے نکالتے ہو۔ اور لفظوں کے داغ ہوتے ہیں، لفظ کاٹ لیتی ہے، لفظوں میں تیز دھار ہوتی ہے، لفظ چیر دیتی ہے، لفظوں میں نشتر ہوتا ہے، لفظ چپ جاتی ہے، لفظوں میں شرارے ہوتی ہیں، لفظ بھڑکا دیتی ہے۔ سچ بتاؤ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آگ لگا دیتی ہیں۔ اچھا وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں آ رہی ہوتی؟ اچھا جو باتیں سمجھ میں آئے ان سے یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں یہ قرآن کی خوبی ہے، یہ قرآن کی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں نا یہ قرآن ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتا ہے، مگر اس کے ایمان کو بڑھائے گا جو اس کو سمجھتا ہے، اور جو سمجھتا نہیں ہے سب سے پہلی بات قرآن کو سمجھو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم